السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انگوٹھی۔ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ وہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت امیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کا لباس اور جوتے اتنے قیمتی ہوتے تھے کہ کوئی غریب آدمی ان کو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خوشبو اتنی اعلیٰ استعمال کرتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا۔ لیکن جب 99 ہجری میں خلیفہ بنے تو اتنی سادہ زندگی اختیار کر لی کہ دوسرے راشد خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اب ان کا لباس معمولی کپڑے کا ہوتا تھا اور اس میں بھی صرف ایک جوڑا ان کے پاس ہوتا تھا۔ بعض دفعہ اس میں بھی پیمد لگے ہوتے تھے۔ کھانا بھی بہت معمولی ہوتا تھا، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے۔ ان کی سلطنت لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ ایک معمولی مکان میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے زمانے میں ملک کے بعض حصوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ ان لوگ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خبر ہوئی تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے بیت المال سرکاری خانے کا منہ کھول دیا اور قحط والے علاقوں کے لوگوں کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے خوبصورت انگوٹھی خرید کر اپنی انگلی میں پہنی تھی۔ اس انگوٹھی کا نگ اتنا قیمتی تھا کہ جوہری اس کی قیمت لگانے سے عاجز تھے۔ قحط کی خبر سنتے ہی انہوں نے یہ انگوٹھی اتار کر حکم دیا کہ اسے بیچ دیا جائے۔ جس قدر رقم حاصل ہو اس کو غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ انگوٹھی بیچنے سے اتنی رقم حاصل ہو گئی کہ 7 دن تک ملک بھر کے غریبوں اور محتاجوں میں بٹتی رہی اور وہ سب خوشحال ہو گئے۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس انگوٹھی کے نگ جیسا نگ تو اب دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے فرمایا، بھائی، یہ بات اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آ سکتی ہے کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہوں اور میں اس قیمتی انگوٹھی اپنے ہاتھوں میں پہنے رہوں؟ حالانکہ ان لوگوں کا حفاظت، ان کی ضرورتیں پوری کرنا میرا فرض ہے۔ یہ نہ کر سکا تو کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟